کریلے تو سبھی بناتے ہیں اور قیمہ بھرے کریلے بھی سبھی بناتے ہیں، لیکن یہ کریلے اس طرح سے بنائیں آپ یقین کریں کڑواہٹ بھول جائیں گے، اس قدر بغیر روٹی کے آپ ان کو کھا سکتے ہیں، اتنے مزے کے ہیں۔ تقریباً یہ 1.5 کلو بیف کا قیمہ ہے، 3 پیاز ہیں، 4 ٹماٹر ہیں، ہری مرچیں ہیں کچھ، اور اس طرح سے کریلے بہت اچھے سے چھیل کے ان کو صاف کیا جا رہا ہے۔ 4 ٹماٹر رفلی چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں، پیاز بھی اور ہری مرچیں بھی، اور یہاں پہ حسب ذائقہ سالٹ کیا ہے، ریڈ چلی فلیکس، ریڈ چلی پاؤڈر تقریباً 1.5 ٹی اسپون ہے، یہ ½ ٹی اسپون ٹرمرک۔ بہت سمپل سے اسپائسز کے ساتھ یہ کوریانڈر پاؤڈر ہم نے بنا لیا ہے، یہ بھی گیا 2 ٹی اسپون۔ اسٹیم لگا دی ہے 15 منٹ کے لیے، اور یہ دہی چاہیے ہوگی ہمیں، اسٹیم لگی ہوئی ہے۔ اب اس کو کھول لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنا۔ یہ بہت اچھے سے واش کر لیا، نمک لگا کے مسل کے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور نچوڑ لیا ہے پانی اس کا نا، جتنا اچھا سا پانی نچڑ جائے گا اتنے ہی یہ کڑوے کم بنیں گے، یعنی کڑوے بالکل بھی نہیں بنیں گے اگر پانی بالکل آپ اچھے سے صاف کر لیں گے۔ یہاں پہ جی ہم نے 15 منٹ کے بعد اس کو کھولا اور ٹینڈر ہو چکا ہے۔ بہت تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے صرف بھوننے کے لیے، تاکہ جو ایک بیف کی اپنی ایک ہوتی ہے فریگرنس وہ جو ہے نا ختم ہو جائے، اور بہت اچھے سے بھون لینا ہے اس کو۔ اور بھوننے کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں گرم مسالہ، بیف ہے اس میں تھوڑا بادی ہوتا ہے، اس میں گرم مسالہ میں یوز کرتی ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ بے شک نہ کریں کیونکہ کریلے جو ہوتے ہیں وہ بادی نہیں ہوتے۔ اس کی جی فلنگ کر لیتے ہیں، اچھے سے فل کریں اور اتنا ڈالیں جتنے میں یہ اندر رہ کے بند ہو سکے، یہ نہ ہو کہ فرائی کرتے وقت جو ہے نا یہ باہر نکلا پھرے۔ فلیم آن کیا، آئل ڈال لیتے ہیں، کم ہے آئل اور ڈالتے ہیں تاکہ آسانی سے فرائی ہو سکیں۔ اس کو دھاگا مار لیتے ہیں سارا، ذرا اچھے سے ماریں دھاگا، ہمارا دھاگا نا تھوڑا کم تھا میرے حساب سے، دھاگا ذرا اچھے سے ماریں اور بالکل اس کو بند کریں تاکہ یہ ایسے نا نکلے نا، یہ نکل جاتا ہے سارا پھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے بھی کھائیں، اتنے ذائقے والے اور مزیدار بنے تھے، بالکل کڑوے نہیں تھے۔ اچھا سا فرائی کریں، میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں، ہائی فلیم پہ بالکل نہ کریں، اوپر سے جل جائیں گے یا اوپر سے پک جائیں گے، اندر سے کریلا کچا رہے گا۔ ذرا موٹا چھلکا تھا، تھوڑا زیادہ اس کو اتارنا چاہیے تھا، تو میری ہیلپر نے تھوڑا ہلکا ہلکا اتارا، لیکن پھر بھی بہت اچھے بنے، بہت مزے کے بنے ماشاءاللہ سے۔ بس اس کو فرائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر فرائی واش اچھا سا کر لیں اور فرائی اچھا سا کر لیں، پھر ہو نہیں سکتا کہ کریلے جو ہیں نا وہ کڑوے ہوں۔ بلب کا ایشو ہے جی میرے کچن میں، ورنہ ان کا کلر اتنا بھی کالا نہیں ہے جتنے یہ نظر آ رہے ہیں، بہت اچھے فرائی ہوئے تھے ماشاءاللہ سے۔ یہ قیمہ ہے جو بچ گیا تھا، اس کو ہم نے پیندے میں ڈال کے اوپر کریلے ڈال دیے ہیں، فرائی ہوئے کریلے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس اگر فریش کریم ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے، میں تو پریفر کرتی ہوں فریش چیزوں کو۔ تو میرے پاس یہ تھی، وہ ہے میرے پاس فریش بھی، لیکن وہ نا فروزن ہے، تو اب ٹائم نہیں تھا اتنا۔ اب نیسلے کی پڑی ہوئی تھی میرے پاس، میں نے کہا چلیں اس کو یوز کرتے ہیں۔ دم دے دیں 10 منٹ کے لیے، جتنی آپ نے ڈالی ہے اس کے اندر کریم اسی حساب سے۔ یہ دیکھیں کریم میلٹ ہو گئی، اتنا مزے کا ذائقہ بنا ان کا ماشاءاللہ سے، اور ساتھ میں سلاد بنا لیں جو آپ کو پسند ہے۔ میں نے بس پیاز اور کھیرے ہی بنائے اور اس کے ساتھ کریلے بہت اچھے لگے ماشاءاللہ سے۔ آپ چاہیں تو اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں، لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی، میں نے تو بالکل بھی باہر نہیں بھیجا کسی کو، گھر میں ہی روٹیاں بنا لی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت مزے کا جو تھا ہمارا لنچ رہا آج کا۔ سب نے مل کے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ میں تو دھاگے والا ہی طریقہ رکھتی ہوں، اور کر کے دیکھیں، لیکن مجھے یہی پریفریبل لگتا ہے۔
دیکھیں کلر ماشاءاللہ کہیں کہیں صحیح نظر آ جاتا ہے اس کا. بہت اچھے سے کریلے ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ہے اوریجنل کلر. پھر یہ لائٹ کم ہو جاتی ہے، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. دعا میں یاد رکھیں. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم. اللہ حافظ.